اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے؟ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا عمل تم کرتے رہے ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا باریک بین ہے، اور جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے۔ وہ بڑی قوت والا ہے اور سب پر غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، مگر ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے کوئی نعمت بخشتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ ہی حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا مال جانتے بوجھتے ناحق طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور ان لوگوں کی تنہا نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے سے، اور ان حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نفس تو اکثر برائی پر ہی اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ انصاف کی بات کرو، چاہے اس کی زد میں تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ آئیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ وہ جن کی ساری خواہشیں دنیا کی زندگی میں کھو گئیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور نصیب ہوتا ہے۔